ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میری ازدواج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احوال برزخ بیان فرمائیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گم سم بیٹھی تھی اور ان کی کسی کے آنے کی آہٹ بھی سنائی نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں مغموم بیٹھی ہو، تمہیں کس چیز نے ستایا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج ماں بہت یاد آ رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد عالم برزخ کا احوال جان سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، آپ کی ماں جنت میں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مغموم رہنے لگی اور ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بابا حضور، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ کی عالم برزخ کی کیفیت کا حال تو بتائیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی۔ حضرت خدیجہ ایک جزیرہ تل عرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہ تھی بلکہ معنویت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تو میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی شعیب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعیب ابی طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، تم بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو تو تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کر دوں گا۔ اسی بحث کے دوران ابو البہتری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا کھانا لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شعیب ابی طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ابو العاص نے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعیب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمل سے ثابت کیا، خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کرام کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال فقراء، مسکینوں، غریبوں، یتیموں اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جو اس کے مستحق خاندان تھے، اور کچھ حصہ دین اسلام کی راہ میں بھی خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وسعت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت امین خدیجہ کی آخری عمر کے لمحات میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے حضرت خدیجہ، کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، اے اسماء، میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ اسماء نے حضرت خدیجہ سے عہد کیا
کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ رہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں، تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے فرمایا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا خداوند سلام ہے اور اس سے سلام اور اس کی طرف سلام۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں، جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورۃ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا۔ آیت البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت بان بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عموماً مغموم رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کھانے پینے سے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ عورت سے بہتر خاتون اللہ تعالی نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت اقدس میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی تھی جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے، یعنی انکار کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اتاتے، امہات المؤمنین، میں آپ فضل و شرف اور ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے، اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع و کشادہ تھا۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مال و دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہرا اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک پیر کے دن اپنی وسعت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت و رسالت کا فرمان جاری فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام اور حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام جوہر میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی کم شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھا۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکالیف پہنچانے لگے۔ طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ مراکب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ کی پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ پہلا نکاح عتیق بن عید بن عبداللہ سے، اردو ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرا تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بس بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھا دیجیے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی جبرائیل ہے، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لباس کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے، خدا قدوس کی قسم جس کے قبضے میں اور قدرت میں میری جان ہے، با خدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اقدس کو چوم لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔